بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی تیسری دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وبعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ ترجمہ: بار الہ، مجھے آج کے دن ہوش و حواس اور آگاہی عنایت فرما، اور مجھے آج کے دن بیکار اور بیہودہ کاموں سے دور رکھ، اور میرا ہر اس نیکی میں حصہ قرار دے جو آج کے دن تیرے فیض کرم سے جاری ہوں، اے بے پناہ عطا فرمانے والے۔ تشریح: ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم 5 باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے 3 کا رخ مثبت ہے، یعنی ایسی خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے حصول کے لیے ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ وہ چیز ہمیں دے دے، وہ چیز ہمیں عطا کر دے۔ اور 2 کا رخ منفی ہے، یعنی ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان چیزوں سے ہمیں دور رکھ۔ تو وہ 3 چیزیں جو مثبت ہیں وہ کون سی چیزیں جو ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ 3 چیزیں تیز ہوشی، بیداری اور اچھے کاموں میں شرکت ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جو منفی ہیں جو ہم دعا کر رہے ہیں خدایا ہمیں ان سے دور رکھ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ بیکار اور بیہودہ کاموں سے دوری اور مکر و فریب اور جال سازی سے دوری ہے۔ تو ناظرین، پہلی جو دعا ہے جو خدا سے ہم کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو تیزی ذہن اور بیداری عنایت فرما۔ ناظرین، خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل اور ہوش و فہم ہے، یعنی پروردگار عالم نے یہ عقل جو ہمیں عطا کی ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق کا درجہ عطا کیا ہے۔ اور اسی لیے ہم آج کے دن خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے حافظے کو قوی بنا، ہمیں بہترین ذہن اور اچھی عقل عطا فرما، یعنی ہمارے عقل میں اضافہ فرما۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اچھی عقل، اچھا ذہن اور اچھا حافظہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہم جتنا بھی خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شب قدر کی راتوں میں ہم اپنے لیے خدا سے کیا طلب کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، علی، خدا سے اپنے لیے عقل و فہم میں اضافے کی دعا کرو کہ خدایا میری عقل و فہم میں زیادتی عطا فرما۔ تو ناظرین، یہ حافظہ اور عقل کا زیادہ ہونا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی ہم خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ جتنا حافظہ قوی ہوتا ہے، جتنی عقل زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انسان گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارا حافظہ ضعیف ہے اور صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ گناہ ہے۔ بس اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا حافظہ ضعیف ہوتا ہے، اگر ہم کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حافظہ ضعیف ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرتے ہیں تو حافظہ ضعیف ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو حافظہ ضعیف ہوتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا حافظہ دن بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کوئی مجھے عمل بتائیں۔ عالم دین کہتے ہیں کہ بس ایک ہی عمل میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گناہ سے پرہیز کرو۔ وہ شخص تعجب سے پوچھتا ہے کہ حافظے کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ تو عالم دین کہتے ہیں کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی فضیلت اور سعادت ہے، اور ایک بہت عظیم بلندی کا مقام ہے، اور خدا ہرگز گنہگار انسان کو یہ سعادت اور بلندی نہیں عطا کرتا۔ اور اسی لیے تم نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت اہل گناہ ہے وہ کبھی عالم یا مجتہد نہیں بن سکتے۔ بس عالم یا مجتہد بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اچھے حافظے کا ہونا ضروری ہے، اور حافظہ قوی تب ہوتا ہے جب انسان گناہوں کو ترک کر دے۔ اور اسی لیے ہمارے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین جن کی عمر 80 سال 90 سال ہو چکی ہے، پوری کتابیں حفظ ہیں انہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا حافظہ اتنا قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں سے دور ہیں۔ بس اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ بھی قوی ہو تو ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اور دوسری دعا جو ہم اس دعا میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے آج کے دن لغو اور بیہودہ کاموں سے دور رکھ۔ لغو اور بیہودہ کام کیا ہیں؟ کا جھوٹ، غیبت، تہمت، یہ تمام کام لغویات ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کریں خدایا ان تمام لغویات سے ہمیں دور رکھ۔ اور تیسری دعا
وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، کہ پروردگارہ میرا ہر اس نیکی میں حصہ قرار دے جو آج کے دن تیرے فیض کرم سے جاری ہے، یعنی مجھے ہر کار خیر میں سہیم قرار دے۔ کار خیر کیا ہے؟ کہا کار خیر گناہ سے دوری ہے، کار خیر خود روزہ رکھنا، یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ پروردگارہ ماہ رمضان میں ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما تاکہ ہم پورے مہینے روزے رکھ سکیں، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ تاکہ ہم سے روزے جو ہیں وہ ترک نہ ہو سکے، کیونکہ یہ روزہ ہی ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے، یہ روزہ ہی ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے، یہ روزہ ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔